حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، انسان ہر سانس اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا محتاج ہے اور ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کا محتاج رہے گا بھی۔ بغیر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے زندگی نہیں بلکہ عذاب ہے۔ لیکن خاص طور سے آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد سے لے کر حساب و کتاب تک، سوال و جواب تک، آخرت کے تمام مراحل تک، اور پھر اخیر میں آخری انجام تک پہنچنے کے لیے، کامیابی کے ساتھ وہاں جانے کے لیے، اصل کامیاب ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمتیں بے انتہا ضروری ہیں۔ آخرت میں جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں گی وہ کامیاب ہوگا، اصلی کامیاب ہوگا، ہمیشہ کا کامیاب ہوگا اور سب سے بڑا سعادت مند ہوگا۔ اور جس سے اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں روک لے، جن کو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے دھتکار دے، وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے، سب سے بڑا ناکام ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب، اس سے بڑا ناکام دنیا نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہوگا۔ کچھ ایسے قرآن کریم کی آیتیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جن کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا ہے کہ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں یا کچھ ایسے انسان ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین رحمتوں کی برکھا برسائے گا، رحمتوں کا نزول کرے گا، ان کے اعمال اور ان کے عقیدے کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن اس کے برخلاف کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین ارحم الراحمین
100 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب العالمین ایسے بد نصیبوں کو اپنی رحمت سے دھتکار دے گا، پھٹکار دے گا، بھگا دے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، بات تک نہیں کرے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے بد نصیب ہوں گے، اور آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی کو ارحم الراحمین اپنی رحمت سے دور کر دے، چھوٹی چھوٹی مخلوقات پر نظر رکھنے والا، ان کے اوپر نظروں اور عنایتوں کا فضل کرنے والا، اگر انسان جیسی عظیم مخلوق کو اپنی رحمت سے دھتکار دے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا، اس کے گناہ کتنے خطرناک ہوں گے، کس قسم کے اس کے پاپ ہوں گے دنیاوی، جس کی سزا بطور خاص اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی رحمتوں سے محروم کر کے دے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا میرے بھائیوں کہ آخر کون ایسے لوگ ہیں، ان کے اندر جرم کیا تھا، کون سا انہوں نے پاپ کیا تھا جس جرم اور پاپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ بڑی محرومی ہے، سب سے بڑی محرومی یہی ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے انسان آخرت کے اندر محروم رہ جائے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں یا کون سے ایسے جرائم، کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جاننے کا، کیوں جاننا چاہیے؟ اس لیے جاننا چاہیے تاکہ ہم ان بیماریوں کو، ان گناہوں کو، ان جرائم کو پڑھ کر کے، سن کر کے، جان کر کے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے قریہ بستی والوں کو اس طرح کے جرائم سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ خود اپنے آپ کو بچائے، گھر والوں کو بچائے، رشتہ داروں کو بچائے، دوستوں کو بچائیں، اور یہ بتائیں کہ یہ جرائم ایسے ہیں جن جرائم کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے جرائم کرنے والے مجرموں کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ترین ہستی کیا کہتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کہ کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی جنت میں جانے کے لیے آپ کی نیکیاں کافی نہیں ہوں گی؟ کہا ہاں، میری نیکیاں بھی مجھے جنت میں داخل نہیں کرا سکتی، جنت میں وہی بندہ جائے گا جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی۔ اللہ کی رحمت جب مجھے ڈھانک لے گی، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا جب نزول میرے اوپر ہوگا تو میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ کتنا سخت دن ہوگا جب انسان کو اللہ کی رحمتوں کی سخت ضرورت ہوگی۔ اس دن اگر آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تو یقین مانیے بہت بڑی محرومی ہے۔ تو آئیے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر کچھ ایسے جرائم یا کچھ ایسے گناہ یا کچھ ایسی کام جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کرنے والوں سے اتنا زیادہ خفا ہو جاتا، اتنا زیادہ ناراض ہو جاتا کہ پہلے ہی بتا دیا، قیامت آنے سے پہلے اللہ نے بتا دیا ایسے لوگوں پر میری رحمتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ کہیں، جو کچھ سنیں، کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچ دیتے ہیں، وَأَيْمَانَهُمْ اور اپنی قسموں کو بھی بیچ ڈالتے ہیں، ثمناً قلیلاً معمولی سی رقم کی وجہ سے، معمولی سی فائدے کی وجہ سے، ثمناً قلیلا معمولی قیمت پر جو لوگ اللہ کے عہد کو، اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدے کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام آگے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کے عہد کو بیچنے کا کیا مطلب ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے عہد کو بیچنے کا اور اپنی قسموں کو معمولی پونجی میں بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے بندے نے وعدہ کیا ہے، کیا کر کے وعدہ آئے ہیں؟
ہم اللہ سے وعدہ کر کے اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو میرا معبود ہے، ہم تیری عبادت کریں گے، تو وہ رب جانیں گے، مشکل کشا سمجھیں گے، حاجت روا سمجھیں گے، تیری عبادت کریں گے، تو مالک ہے میں غلام ہوں، تو معبود ہے میں عابد ہوں، اور زندگی تک میں یہی کہتا رہوں گا اور کرتا بھی رہوں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وعدہ کرتے کہ نہیں؟ ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے رہتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ عہد کرتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے، اور پھر جب دنیاوی فائدے کی باری آتی ہے کہ اگر اللہ سے ہم نے جو عہد کیا ہے اس عہد کو نبھائیں گے تو دنیاوی فائدہ چھوٹ جائے گا، دنیاوی اعتبار سے ہم کو خسارہ نظر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیوں عہد کو توڑ دینا اور دنیاوی فائدے کی طرف لپک جانا۔ اللہ اکبر، بہت خطرناک یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یعنی دلوں کو دہلا دینے والی آیت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا اللہ میں یہ کام کروں گا، لیکن دنیاوی فائدہ نظر آیا تو وہ کام چھوڑ دیا۔ دہلا دینے والی آیت ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح وہ ایمانہم، اور اپنی قسموں کو بھی بیچ ڈالتا ہے معمولی پونجی میں۔ اپنی قسموں کو بیچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں تھوڑا سا لفافہ ملے، جہاں تھوڑا سا پیسہ ملے، جہاں دنیاوی تھوڑا سا فائدہ نظر آئے، جھوٹی قسمیں کھا کے بیٹھ جاتا۔ اللہ کی قسم میں تو پکا گواہ ہوں، میں دیکھا ہوں یہ آدمی ایسا بولا ہے، جبکہ اس واقعے کے ٹائم پہ وہ تھا ہی نہیں۔ قسموں کو بیچ رہا ہے، قسمیں کھا کر کے دنیا کا معمولی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ دو مجرم اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، ایک وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، پیچھے ہٹا دیتے ہیں اور دنیاوی فائدہ کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ثمناً قلیلاً یہ اس لیے نہیں آیا ہے کہ اگر بہت بڑی رقم مل جائے، دنیا کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے تو اللہ سے کہ وہ عہد کو توڑا جا سکتا ہے، اپنی قسموں کو یعنی بیچا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ثمناً قلیلاً کا مطلب یہ کہ وہ انسان کتنا بیوقوف ہے۔ دنیا کا کوئی قیمتی سے قیمتی سامان، دنیا کا بڑا سا بڑا کوئی عہدہ، دنیا کا کوئی بڑی سی بڑی نعمت اگر انسان کو دے دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے یہ نعمت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، لے لے، لیکن اللہ کی نافرمانی کر لے، تو بھائی اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کتنا بیوقوف ہے کہ دنیاوی پونجی جو ختم ہو جانے والی ہے، خلاص ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، اس کو پانے کے لیے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتا ہے، اپنی قسموں کو بیچ ڈالتا ہے۔ تو ایسے مجرم جو یہ جرم کرتے ہیں ان کی سزا اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اب سنیے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، آخرت میں بھلائی کا، خیر کا، احسان کا کوئی بھی حصہ ان کے کھاتے میں آنے والا نہیں ہے۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کے حصے میں کوئی خیر آنے والی نہیں ہے، کوئی بھلائی آنے والی نہیں ہے، کوئی رحمت نہیں آنے والی ہے، کوئی اچھا معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا نہیں ہے آخرت میں۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا، آخرت میں بھلائی کا کوئی حصہ نہیں ملے گا مطلب انسان ناکام ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا، اتنا ناراض ہوگا، اتنا غصے میں ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے بات ہی نہیں کرے گا۔ شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دلوں کو سکون پہنچانے والا جو لہجہ ہوتا ہے، جو بات ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے بد نصیبوں سے بات ہی نہیں کرے گا۔ اللہ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا ہی نہیں۔ غصہ اتنا اللہ تعالیٰ کو آئے گا، اتنا ناراض ایسے بندوں پر ہوگا، ایسے لوگوں پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا ہی نہیں، غصے میں اور غضبناک حالت میں اللہ رب العالمین ہوگا ایسے لوگوں پر۔ اور کون سا دن؟ یوم القیامت، یوم القیامت۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر کیا ہے بھائی؟ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، آپ جیسے ہم کو 10 دوست مل سکتے ہیں، مل سکتے نہیں مل سکتے، گھر والے ناراض ہو جائیں گے، پیر مضبوط ہو گیا، جوان ہو گیا ہوں، باہر جا کے ہاتھ پیر کما کر کے، ہاتھ پیر چلا کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر لوں گا، اپنے آپ کو کھڑا کر سکتا ہوں۔ ایک چھوٹے گا 10 ملیں گے، یہی نا معاملہ دنیا کے اندر۔ کیا معاملہ؟ ایک چھوٹے گا 10 ملیں گے، ایک دھوکہ دے گا 10 سہارا دیں گے، یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو یہاں، ہر جگہ انسان کو سہارا دینے کے لیے لوگ مل جاتے ہیں، ملتے کہ نہیں ملتے؟ لیکن اللہ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی غضبناکی اور یہ ناراضگی اور اس بندے کی طرف نہ دیکھا دنیا کے اندر نہیں ہے، ایسی جگہ پہ ہوگا جس دن کوئی بھی آدمی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔
نہ ماں مدد کی آئے گی، نہ باپ مدد کے لیے آئے گا، نہ بیوی مدد کے لیے آئے گی، نہ شوہر مدد کے لیے آئے گا، نہ بھائی نہ بہن، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اگر مدد کے لیے ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین جو اکیلے مدد کرنے والا ہے، جو رحم کرنے والا، اتنا ناراض ہے کہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ، ایسے بد نصیبوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور جو گناہوں کا ٹیرا لے کر گئے ہیں، گناہوں کا جو انبار لے کر گئے ہیں، ان گناہوں سے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاک بھی نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، جو گناہ کر کے دنیا کے اندر گئے، سارا گناہ ان کے کندھوں پہ ہوگا، اسی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے حساب و کتاب کے لیے، اللہ ان کے ایک بھی گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، بد نصیبی ہے کہ نہیں؟ سوچے ذرا۔ ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ وہ عذاب ہوگا جس سے ان کے روح کو بھی تکلیف ہوگی اور ان کے بدن کو بھی تکلیف ہوگی۔ روح کی تکلیف کیا ہے، بدن کی تکلیف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے انسانوں کا، جو مالک ہے انسانوں کا، جس نے انسانوں کو بنایا ہے، ان کے لیے سزا اللہ نے متعین کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیدار نہیں کرائے گا اپنا۔ اللہ کی دیدار سے محرومی، جنت میں داخلے کی محرومی، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ جنت میں نہ جانا یہ بھی ایک عذاب ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں نہ پانا یہ بھی عذاب ہے، اللہ رب العالمین کا دیدار نہ کرنا یہ بھی عذاب ہے، اللہ رب العالمین کی رضا مندی نہ پانا یہ بھی عذاب ہے، اور سب سے بڑا عذاب تو جہنم کی شکل میں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا میرے بھائیو۔ تو یہ آیت کریمہ ہم کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اس لیے توڑ دیتا ہے تاکہ دنیا کو کچھ فائدہ مل جائے، دنیا کو کچھ حصول ہو جائے، دنیا کی کچھ پونجی ہو جائے، دنیا میں تھوڑا اسٹیٹس ہائی ہو جائے، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، تو ایسا آدمی اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی رحمتوں سے دور ہونے والا ہے، محروم ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عشاص بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ اس یعنی آیت کریمہ کی شان نزول بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرا اور ایک یہودی کے بیچ میں ایک زمین کے معاملے میں لڑائی ہوگی۔ حضرت عشاص بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اور ایک یہودی کے بیچ میں ایک زمین کو لے کر کے لڑائی ہو گئی، جیسے ہمارے زمانے میں ہوتی ہے، روزانہ ہوتا رہتا ہے، وہ زمین میری ہے، وہ میری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، تو اللہ کے نبی حضرت عشاص بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مجھ سے کافی حجت بازی کرنے لگا، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی، وہ کہہ رہا میرا ہے، میں کہہ رہا ہوں میرا ہے۔ ہم نے مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عشاص بن قیس رضی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا بینون، کیا آپ کے پاس کوئی پروف ہے یہ زمین آپ کی ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پروف ہے جس پروف کی بنیاد پہ میں فیصلہ کہہ سکوں یہ زمین عشاص بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی ہے؟ حضرت عشاص بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، میرے پاس کوئی پیپر وغیرہ نہیں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا ٹھیک ہے تو قسم کھا لے۔ مسلمان سے پروف مانگا جا رہا ہے، مسلمان سے پروف مانگا جا رہا ہے، اور یہودی سے قسم کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ حضرت عشاص بن قیس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ یہودی ہے اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ قسم کھا لے، اللہ کے رسول یہ فوراً قسم کھا لے گا اور میری زمین ہڑپ کر جائے گا۔ قسم کھانے کو اس کا کوئی لحاظ ہے کیا؟ یہ تو جھوٹی قسم کھانے والے ہیں ہی، یہ قسم کھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زمین ہڑپ کر جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت کریمہ نازل فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے دوسرے کی زمین کو ہڑپ کرنے کے لیے، اس کے لیے یہ سزائیں متعین ہے، دنیا میں لے لے گا زمین، دنیا میں لے لے گا مکان، دنیا میں لے لے گا دکان، دنیا میں لے لے گا پراپرٹی، جھوٹ بول کر کے، بےایمانی کر کے، لیکن اللہ نے کہا اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو لوگ یہ زمین بیٹوں کے نام پہ جائے گی، بیٹی کے نام پہ جائے گی، کوئی اور لے لے گا، تم خالی ہاتھ جاؤ گے، اور تمہارا جو بڑا نقصان ہونے والا ہے وہ یہ کہ اس زمین کے لینے کی وجہ سے جھوٹی قسم کھا کے آخرت میں تم کو کوئی بھلائی ملنے والی نہیں ہے۔ تو پہلا جرم یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو معمولی فائدے کے لیے توڑ دینا۔ دوسرا میرے بھائیو یہ ہے کہ حق کو چھپا دینے والے، یعنی وہ لوگ جو حق بات جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، بولنے کی سکت بھی رکھتے ہیں، لیکن بس دنیاوی منفعت چاہیے، دنیاوی فائدہ چاہیے۔ اب دنیاوی فائدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات کہنے سے آناکانی کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، چاپلوسی کی نوبت آ جاتی ہے، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ ایسے لوگ چھوٹے مجرم نے، دیکھو قرآن کریم کی پہلے آیت اللہ نے بیان فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب،
ان الذین، ایک دم صاف صاف آیتیں ہیں، کیونکہ یہ مطلب اس طرح کی جو باتیں ہیں نا وہ آخرت میں کامیابی سے یعنی تعلق رکھنے والی ہیں، کہ انسان کامیاب ہوگا ناکام ہوگا، اللہ کی رحمتیں ملیں گی نہیں ملیں گی، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، یہ انسان کی زندگی کے مقصد سے متعلق ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ ایک دم صاف صاف بیان کر دیتا ہے، تاکہ ایک عام آدمی بھی، کم پڑھا لکھا آدمی بھی اس پر اگر غور کرے تو سیدھا سیدھا پڑھتا جائے اور اس کے دماغ میں معنی اور مفہوم واضح ہوتا جائے، کلیئر ہوتا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یقیناً بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہی لفظ اس سے پہلے والی آیت میں آ چکا ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور چھپاتے اس لیے ہیں تاکہ معمولی سا فائدہ ان کو مل جائے، معمولی سے فائدے کے لیے وہ چھپا دیتے ہیں۔ آیت کریمہ کو آگے بڑھانے سے پہلے میرے بھائیوں، امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی کتاب کے اندر نازل شدہ احکامات کو، حقائق کو چھپاتے ہیں، یہ یہود کی صفت ہے۔ یہود لوگ کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی صفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، جو ان کی کتاب تورات کے اندر اللہ نے نازل کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یہودی لوگ جانتے تھے، بوجھتے تھے، سمجھتے تھے۔ اس لیے مدینہ کے اندر جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، جب تک یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا نبی آ گیا ہے لیکن بنی اسماعیل میں آ گیا ہے، تو اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں، واضح نشانیاں تھیں، جن کو آدمی پڑھتا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا جائے، پڑھتا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر نظر ڈالتا جائے، اور کلیئر ہو جائے گا کہ یہی وہ نبی ہیں جس نبی کی صفات تورات کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ لیکن یہودی لوگ کیا کرتے؟ اب اس کو چھپانا شروع کر دیے، حق بات کو لوگوں کے سامنے آنے نہیں دیتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ وہ چیزیں بھی چھپایا کرتے۔ ایک تو میں نے مثال دیا کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا کرتے تھے تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے اندھیرے میں رہے، لائٹ جلنے کے بعد بھی، روشنی ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے تھے، لوگوں کو بتایا نہیں جاتا تھا۔ اور ایسے ہی بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کے عقیدے سے متعلق، جو ان کے عقیدے کے خلاف ہوا کرتی تھیں، جو ان کے سیاہ کارناموں کے خلاف تورات کے اندر ہوا کرتی تھی، جو ان کے جرائم کا پردہ فاش کرتی تھی، ایسی چیزوں کو چھپا کے رکھتے تھے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ گرچہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر وہ مسلمان بھی شامل ہے۔ یہ آیت کریمہ گرچہ شان نزول کے اعتبار سے یہود کے بارے میں ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے حکم کے اندر ہر وہ مسلمان شامل ہے جو حق بات جانتا ہے، بیان کر سکتا ہے، پھر بھی بیان نہیں کرتا، اس لیے تاکہ دنیا کا ہمارا نقصان نہ ہونے پائے۔ دنیا کے فائدے کے لیے اگر کوئی آدمی حق بات چھپاتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم میرے بھائیوں۔ آج حالت کیا ہے؟ یہ ہم کو اور آپ کی چھوٹا جرم نہیں ہے، ہماری حالت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اب معمولی چیزوں کے لیے، معمولی فائدے کے لیے، 1000 2000 کے لیے، ایک پوسٹ سے لے کے تھوڑا سا اونچا پوسٹ پانے کے لیے حق بات کو چھپاتے، بڑے لوگ چھپاتے ہیں، بڑے لوگ چھپاتے ہیں، اور وہ اس کے الگ الگ نام دیتے میرے بھائیوں۔ خاص طور سے اس ممبر و محراب کے جو ذمہ داران ہیں، علماء ہیں، دعات ہیں، خطبہ ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب بیان کریں تو یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ حق بات لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کے بیان کرنا، یہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، اس چیز کی اگر رعایت کی گئی اور لوگوں کی ناراضگی کا لحاظ کر کے حق بات کو بیان کرنے سے اگر آدمی پہلو تہی اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا مجرم ہوگا۔ کیا آفس والے ناراض ہو جائیں گے، کمپنی والے ناراض ہو جائیں گے، مدرسے والے ناراض ہو جائیں گے، مسجد کے ذمہ داران ناراض ہیں؟ اللہ کی بندو، اللہ کی ناراضگی دیکھو۔ اور کوئی اگر ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ نے ذمہ لیا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے لیے بھی بول رہا ہوں، آپ کے لیے بھی بول رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے یہاں میں بنداس بولتا ہوں، اللہ کا شکر ہے یہ بنداس بولتا ہوں۔ ایسے ذمہ داران بہت کم جگہوں میں ملتے، میں سوچا نہیں تھا ایسا بولنے کے لیے،
لیکن حق بات آ گئی ہے اس لیے بولنا پڑ رہا ہے. مجھے یہاں بولنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور انشاءاللہ نہ پابندی رہے گی اور نہ رہنی چاہیے، نہیں رہے گی میرے بھائیوں. یقیناً کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ جو حق بات ہوتی ہے میں بول دیتا ہوں، اور لوگوں سمجھنے والوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کا حکم سامنے رکھیں، جو آپ حق بات ہے اس کو آپ بیان کرتے ہیں. ہاں، بیان کرنے کا انداز آپ کا حق والا ہونا چاہیے، انصاف والا ہونا چاہیے، لوگوں کے عزت کی توہین کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو بیان کر دینا. اگر لوگ ناراض ہو جاتے، باس ناراض ہو جاتا، ہیڈ ناراض ہو جاتا، منیجر ناراض ہو جاتا، مسجد مدرسے کے ذمہ داران ناراض ہو جاتے، گھبرائیں نہیں. اللہ نے وعدہ کیا ایسے لوگوں کو میں راضی کر کے رہوں گا. اللہ نے وعدہ کیا آج اگر یہ ناراض ہوگا کل ان کو میں تم سے راضی کر دوں گا. لیکن اگر تم اللہ کو ناراض کر دیو تو اللہ کو کوئی راضی کرنے والا پھر نہیں ہوگا. اس لیے یہ تو ایک ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی ہے. یقیناً وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی نادل شدہ احکامات کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمْنًا قَلِيلًا، اور معمولی سی پونجی کے بدلے میں حق بات کو چھپانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب بازار میں مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. کتنا مطلب حق بات کے ساتھ اتنی کمپرومائز کی جاتی ہے، حق بات کو بیان کرنے کے لیے اتنے ہیلے اور بہانے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ حق بات نہ بیان کی جائے. فلاں ناراض ہو جائے، فلاں ناراض ہو جائے. اللہ کے بندو، جب حق بات بیان کرنے کی بات آ جائے نا تو آپ اس کو بیان کر دیجئے گا، ورنہ بہت بڑا جرم. اللہ نے کیا کہا، جرم کتنا بڑا ہے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. یہ حق بات چھپا کر کے جو کرسی پا رہے ہیں، حق بات چھپا کر کے جو سیلری بڑھا رہے ہیں، حق بات پا کر کے جو منصب حاصل کر رہے ہیں اور جو ان کا انکم بڑھ رہا ہے، سورس آف انکم بڑھ رہا ہے، یہ دنیا کے اندر میرے بھائیوں اللہ نے کہا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. یہ پیسہ نہیں ہے، یہ سیلری نہیں ہے، یہ آپ کے ترقی نہیں ہے، یہ آپ کا عہدہ نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. یہ وہ لوگ ہیں جو انکم آ رہا ہے، جو سورس آ رہا ہے، حق بات چھپانے کے بعد بھی پیسہ لیتے اور حق بات چھپانے کے بدلے میں بھی پیسہ لیتے. اللہ اکبر، کتنے ایسے مفتیان ہیں سماج کے اندر میرے بھائیوں. تو اللہ نے کہا ایسے لوگ اپنے پیٹ میں جہنم بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. اس سے پہلی آیت کے اندر یہی سزا اللہ نے بیان کیا تھا، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ذرا سوچیں سماج کے اندر کیسے کیسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے تم جاہل ہو ورنہ اہل حدیث ہو جاتے. یہ جملے کے اندر کتنا ڈانڈی ماری جا رہی ہے. حق بات بیان کر کے کتنی ڈانڈی ماری جا رہی ہے. اللہ کا شکر ہے تم ان پڑھ ہو، جاہل ہو، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے ورنہ تم کیا ہو جاتے، وہابی ہو جاتے. مطلب حق تم جانتے ہو، سچ تم جانتے ہو، اور جاننے کے باوجود پبلک کے سامنے نہیں لاتے ہو. یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ نے کہا ایسے بد نصیبوں سے میں قیامت کے دن بات تک نہیں کروں گا. اللہ، قرآن کی آیت ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو وضاحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں. یہ خاص طور سے علماء کے لیے، دعات اور مبلغین کے لیے، اور اس کے بعد آپ عوام کے لیے. الحمدللہ اہل حدیث کی جو عوام ہوتی ہے وہ علم کے معاملے میں جاہل نہیں ہوتی ہے، کمزور نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ماشاءاللہ کافی علم ہوتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو لیے بھی یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من تعلم علما مما یبتغی به وجہ اللہ عز وجل. جو آدمی کوئی ایسا علم حاصل کرتا ہے جس علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضا چاہی جاتی ہے. کوئی آدمی اگر کوئی ایسا علم حاصل کرتا ہے جس علم کے ذریعے سے ہمارے اسلاف، محدثین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اور ائمہ سلف، یہ لوگ اس طرح کا علم حاصل کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے تھے. تو اگر کوئی آدمی ایسا علم حاصل کرتا ہے جس اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے، اور لا یتعلمہ، لیکن اس علم کو حاصل کرنے کا، اس جانکاری کو حاصل کرنے کا اس کا مقصد یہ ہے الا لیصیب بہ ارضا من الدنیا، مقصد یہ ہے دنیا کمانا. ارضا من الدنیا، اللہ کی رضا پانے والا، علم حاصل کرنے والا نیت یہ کر لے کہ مجھے اس سے دنیا ملنی چاہیے، دنیا حاصل کرنا ہے، دنیا کا جاہو منصب حاصل کرنا ہے، عہدہ حاصل کرنا ہے، مال و دولت حاصل کرنا ہے. اگر کوئی آدمی اس علم کے ذریعے سے صرف دنیا ہی کمانا چاہتے ہیں، اور جہاں دنیا پہ ٹھیس پہنچے، جہاں دنیاوی منفعت پر ٹھیس پہنچے، وہیں فوراً دنیاوی منفعت کو گلے لگا لے اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو نظر انداز کر دے، اس کو چھپا لے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، ورنہ لوگ چندہ نہیں دیں گے. یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے. یعنی کیا کیا سماج کے اندر چلا میرے بھائیوں. تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں
جو شرعی علم یا اسی طرح منافع والا علم، جس علم کو حاصل کر کے لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی آدمی ایسا علم اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ دنیا کی منفعت حاصل کرے، اب جہاں دنیاوی منفعت اور شریعت پر دونوں میں جہاں ٹکرا ہوا، شریعت کو پس پش ڈال دیا، شریعت کو نظر انداز کر دیا، حق بات کو چھپا دیا، حق بات کو چھپا دیا۔ سب کو پتا ہے، عالم کو پتا ہے، مولانا کو پتا ہے، اگر اس کو اکیلے میں کبھی بولا جائے لوگوں کے سامنے، ایک چھوٹا آدمی پوچھے کہ مولوی صاحب داڑھی رکھنا کیسا ہے؟ داڑھی رکھنا فرض ہے، مڈانا کیسا ہے؟ گناہ ہے۔ اور یہی جواب، یہی سوال اگر کوئی بڑا آدمی کر دے، اس کے آفس، اپنے آفس میں بلا کر کے، اور آدمی گیا ہے رسید لے کر کے اور پوچھ لی، تو کیا کرے گا؟ جرات ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی 60-70 سال کی ہے، ختم ہو جائے گی زندگی، کوئی اعتبار نہیں زندگی کا میرے بھائیو، پتہ نہیں 60-70 سال تک پہنچتے پاتے کہ نہیں پہنچ پاتے، لیکن اللہ کے واسطے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی اس علم کو حاصل کرتا ہے صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، لم یجد عرفت جنتی یوم القیامتی، اس کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنے والی ہے۔ اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا فہامہ، اتنا بڑا اسکالر، اتنی لچیدار تقریریں کرنے والا، اس کا علم اس کے کسی کام نہیں آیا اگر اس نے حق بات چھپایا، حق بات بیان کرنے کے لیے لوگوں کے چہرے کو دیکھا، لوگوں کے ماتھے کی سکڑن کو دیکھا، لوگوں کے چہرے کو پڑھا کہ یہ ناراض ہو رہا ہے، یہ ناراض ہو رہا ہے، اس چیز کی اگر رعایت کر کے آدمی بات کرتا ہے، اس چیز کی رعایت کر کے حق بات کو چھپاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے آدمی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنے والی ہے۔ چاہے ہوگا بہت بڑا علامہ، بہت بڑا اس کے پاس علم ہوگا، ایک کتاب، ایک شریعت نہیں کئی شریعتوں کا نالج والا ہوگا، لیکن اس کا علم اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یہ میرے بھائیو عظیم ترین گناہ ہے میرے بھائیو۔ اسی طرح میرے بھائیو تیسرا جرم جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، رحمت نہیں نازل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ ذرا جرم یعنی سزائیں آپ کاؤنٹ کرتے رہیں، سزائیں گنتے رہیں۔ لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، رحمت کی نظر سے اللہ ان کو دیکھے گا نہیں، ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو پاک صاف نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ سب کی تشریح میں کر چکا ہوں۔ وہ کون 3 لوگ ہیں؟ صاحب ہماری طرح تھوڑی تھے، صحابہ کرام ہماری طرح نہیں تھے، ارے ہوگا تینوں کوئی، ہم تو نہیں ہیں۔ وہ جو برائیاں ہیں نا، جو گندگیاں ہیں نا، وہ فلاں کے اندر ہوں گی، فلاں کے اندر، ہمارے اندر نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، صحابہ کرام لرز جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے ایسا بد نصیب جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے گا؟ کھڑے ہو جاتے صحابہ کرام اور کہتے اللہ اکبر۔ قلت یا رسول اللہ من ہم، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ 3 کون لوگ ہیں؟ ہم سوچتے ہیں وہ ہے، اور صحابہ سوچتے تھے ہم ہی تو نہیں ہیں۔ صحابہ کیا سوچتے تھے؟ کیونکہ ان کو آخرت کی فکر واقعی تھی، جنت میں وہ جانا چاہتے تھے، جنت کے سچے متلاشی تھے، جنت میں واقعی جانے کے خوگر تھے، وہ چاہت رکھتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ، وہ تینوں کون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں کرے گا، گناہ معاف نہیں کرے گا، اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خابو و خسرو، اللہ کے رسول اس آدمی کے ناکام ہونے میں، اس آدمی کے خسارہ اٹھانے میں، اس آدمی کے فیل ہونے میں، ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والے میں اللہ کے رسول صلی اللہ، ان لوگوں کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ تو خسارے میں چلے گئے، ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ وہ کون لگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا جلدی بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں وَعَادَهُ رسول اللہ 3 مرات، ابھی ہم لوگ پوچھ رہے اللہ کے رسول وہ تینوں کون ہیں؟ اللہ کے رسول وہی دہرائے جا رہے ہیں، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں کرے گا، گناہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کرے گا رکھا۔ اللہ کے رسول 3 بار اسی کو دہرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، روٹے کھڑے کر دینے والی چیز میرے معمولی چیز ہے نہیں، معمولی ہے میرے بھائیوں۔ ایک سزا آخرت میں بس کافی ہے، اللہ رحمت نہ کرے بس کافی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 سزائیں بیان کی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 لوگوں میں سے پہلا بیان کرتے ہیں المسبل، اپنے ازار کو، لنگی کو، پینٹ کو، جبے کو ٹکنے کے نیچے لٹکانے والا۔ اللہ، اتنا بڑا گناہ، بخاری کی روایت ہے
یہ بخاری کی روایت ہے اور مسند اور دوسری حدیثوں کے اندر ہے. یہ اتنا بڑا گناہ کہ اللہ تعالیٰ ازار کو، پینٹ کو، لنگی کو، پیجامے کو، جبے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والے سے اللہ تعالیٰ 4 سزائیں متعین کیا ہے. اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ. آج تو ہمارا پورا نوجوان طبقہ اسی کے اندر مبتلا ہے، الا من رحم ربی. اور لوگ تعویلیں الگ الگ کر لیتے ہیں. تعویلیں کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب اس سے بڑا گناہ اور کیا چاہیے بھائی؟ 4 سزائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کر دیا ہے. المسبل، اپنے ازار کو اپنے لنگی اور پینٹ اور ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. اب لوگ کہتے ہیں تکبر کے لیے ہے، اور تکبر کے لیے نہیں ہے. یہ بھی شرطیں کہاں سے لے کے آتے ہیں. لیکن سن لیے کچھ علماء کرام نے اس کی آپ کے تعویل اور آپ کی جو تفصیل ہے، تکبر اور غیر تکبر، آمدن لٹک جانا، تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، گھمنڈ نہیں، اس کی بھی ذرا علاج سن لیں. اللہ کا جو بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ سزائیں اس آدمی کے لیے ہے جو تکبر کے طور پہ کرتا ہے. تکبر کیا ہے؟ اوپر رہے گا تو لوگ کیا بولیں گے، اے کپڑا کم پڑ گیا تھا کیا، ذرا مجھ سے لے لینا چاہیے، مذاق اڑائیں گے. اور نیچے رہے گا، ہاں یار اسمارٹ ہے، یہ تھوڑا انگلش جانتا لگ رہا ہے، تھوڑا پینٹ اور کوٹ اور تھوڑا پہنے رہے گا تو نیچے رہے گا تو لوگ بولے ہاں ٹائی بھی لگا تو تھوڑا اسمارٹ دکھے گا، لوگ سمجھو بہت بڑا ہے چاہے الٹا پن لگایا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا ينظر اللہ، دوسری حدیث، لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا. وہ آدمی جو تکبر سے اپنے ازار کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اچھا تکبر نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں نا، وہ فلاں صاحب کہتے ہیں نا، ارے نہیں امام صاحب لٹک گئے، اسے تکبر نہیں ہے، میرا ارادہ نہیں، تکبر نہیں ہے، غرور گھمنڈ نہیں میرے اندر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی بتایا ہے. دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. وہ 4 سزائیں تو اس کے لیے ہے جو تکبر سے لٹکائے گا. لیکن جو اگر تکبر سے نہیں بھی لٹکایا تو بعض علماء کرام کہتے ہیں اگر تکبرن نہیں ہے، یوں ہی لٹک جاتا، فیشن میں لٹک جاتا ہے، تکبر کی نیت نہیں ہے، تو علماء کرام نے اس حدیث کو یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ازار کا جتنا حصہ ٹخنے کے نیچے جائے گا، لنگی، پینٹ، پیجامہ، جبے کا جتنا حصہ ٹخنے کے نیچے جائے گا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا. 4 سزائیں نہیں ہیں لیکن جہنم تو ہے. 4 سزائیں اگر آپ کے کہنے کے اعتبار سے، بعض علماء کرام کے کہنے کے اعتبار سے 4 سزائیں نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق وہ آدمی جہنم میں جائے گا. لیکن آخری چیز میرے بھائی اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ٹخنے سے کپڑا نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے. یہ معمولی گناہ نہیں میرے نوجوانوں، خاص طور سے کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اور ہمارے بھائی احباب، میں آپ سے دردمندانہ گزارش کروں گا اس گناہ کو ہلکے میں مت لیں. یہ معمولی گناہ نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 سزائیں بیان کیا ہے اور بہت خطرناک سزائیں بیان کیا ہے. آپ بتائیں آپ کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اپنے پینٹ کو ٹخنے کے نیچے لٹکا رہے ہیں، دیندار متقی پرہیزگار لوگ بھی اس میں. میں تو آپ سے گزارش کروں گا، گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا خطرناک گناہ، اتنا ڈینجر گناہ ہے کہ اللہ کے واسطے آپ اپنا پینٹ، اپنا پیجامہ، اپنا جینس ایسا رکھیں کہ موڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جہاں موڑے کہیں نہ کہیں آپ غلطی کے شکار ہو جائیں گے. ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ٹخنے کے اتنا سلائیں، اتنا کٹنگ کر کے رکھیں کہ آپ ایک دم نیچے بھی کر دیں، کمر کے ایک دم نیچے بھی کر دیں تو بھی آپ کے ٹخنے پر وہ آپ کا پینٹ کا حصہ نہ ٹچ کرنے پائے. وہ ہمارے احباب جو فولڈنگ کے قائل ہیں، جو تھوڑا بڑا پہنتے ہیں فولڈ کر لیتے ہیں، وہ فولڈنگ والا سسٹم بھی بند کر دیں. ورنہ آپ یہاں فولڈنگ کریں گے مسجد کے اندر، لیکن جب دوسری محفلوں میں جائیں گے تو لوگ آپ کو تانا دیں گے یا آپ خود کمتری کا احساس کمتری کا شکار ہو کر خود اس کو نیچے کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اسی محفل میں چلے جائیں گے اور آپ بہت بڑے مجرم ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 3 جرائم جو ہم نے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بیان کیے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دینا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اس کو مکر جانا دنیاوی فائدے کے لیے، حق بات کو چھپا دینا دنیاوی منفعت کے لیے، اور اسی طرح سے ازار کو اپنے ٹخنے کے نیچے لٹکانا، یہ 3 گناہ جو خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو اور ہماری تمام نسلوں کو، ہماری تمام ذریت کو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ان تمام قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تیرے عاجز بندے، کمزور بندے، ناتواں بندے، بے بس بندے، گنہگار بندے، اللہ تعالیٰ ہم تیری رحمت سے کا سوال کرتے ہیں. اللہ دنیا میں بھی
اپنی رحمتیں نازل فرما ہم سب کے اوپر. اللہ تعالی ہمارے خاندان کے اوپر, ہمارے فیملی کے اوپر, اور ہمارے گھر کے اوپر, اور ہمارے خاندان اور ہمارے سماج کے اوپر, ہم مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آخرت کے دن اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ڈھانپ لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کر جو اللہ تعالیٰ تیری رحمت سے محروم ہو جائیں گے, جن کو تو اپنی رحمت سے دھتکار دے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.